بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کا چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ پھر قبیلہ خزاں کے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں، اور حورین عرض کرتی ہیں، اے ہمارے رب، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے مگر یہ کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، حور مقصورات فی الخیام، یعنی حوریں ہیں جو خیموں میں رکی رہنے والی، اور ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائیں گی جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے جدا ہوگا، اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا پیالہ ہوگا اور جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور وہ کھانا اس قدر لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی، اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے، ہر تخت پر 70 بستر ہوں گے جس کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ہر بسترے پر 70 گدے ہوں گے، اور اس کے خاوند کو بھی یہی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا، اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا، اس کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے، خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے، اور روزے دار نے روزے کے علاوہ جو نیکیاں اور اعمال صالحہ کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث کو پڑھیں اور غور کریں کہ رمضان المبارک کا صرف ایک روزے کا کتنا عظیم اجر و ثواب ہے، اور روزے پابندی سے رکھیں اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا خیال رکھیں۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ پہلا یہ کہ روزے دار کی منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسرا، جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ اور چوتھا، اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہ پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے، اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹی پر چلاتا رہتا ہے۔ تاہم پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادات کی کثرت کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے۔ اور 5واں انعام رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل آپ کی امت کو کیا کیا نعمتیں ملی ہیں، آپ بھی انعامات پر غور کریں، اپنے روزے کو گناہوں کی آلودگی سے دور رکھیں، اور ذکر و تلاوت اور درود و سلام کی کثرت سے آراستہ رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ انعامات کے مستحق بنیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔